اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کرن راشد, ریٹائرڈ. brief introduction. Basically I am the founder and chairperson of Teachers Training Firm, اور اس کے علاوہ میں بچوں کے لیے تربیت سیشنز بھی کرتا ہوں ISSP کے لیے. سب brief سے introduction with reference to TTF. ہم جو TTF میں we are a group of teachers from different institutions basically belonging to Rawalpindi and Lahore. اور ہمارا جو مین مقصد TTF کو قائم کرنے کا تھا کہ جب ہم سکولز میں تھے ایٹ ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس اور پورٹ فولیوز پہ, تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹیچرز اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اندر کافی اعتماد کا فقدان ہے, پروفیشنلزم کا فقدان ہے. تو اس کے اوپر کام کیا جائے. تو جب آپ جاب پہ ہوتے ہیں تو ظاہر آپ پہ کمپلشنز ہوتی ہیں. اب کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ریٹائرڈ ہیں تو وی وانٹ کہ ہم اپنے ایکسپیرینس کو جہاں پہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں انشاءاللہ. تو ہمارا جو موٹے موٹے مقاصد ہے وہ ہے کہ ٹو ایجوکیٹ اینڈ ٹرین آل اسٹیک ہولڈر. ریمبر دے آر ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈر, جس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس ویبنار سیشن میں ہم بات بھی کریں گے کہ ہم کس طرح اپنے اسکولز میں اچھا لرننگ انوائرمنٹ بنا سکیں, ناٹ فار دا کڈز اونلی, فار آل دا اسٹیک ہولڈرز. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا فوکس صرف اور صرف کڈز کے اوپر ہے, جبکہ امپیکٹ پورے اسٹیک ہولڈرز کا ہوتا ہے. تو ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لانا چاہ رہے ہیں, اور ہم ایسا کسٹمائز اس کے اوپر بھی بات ہوگی, وائی کسٹمائزڈ اور وائی ٹو ڈیزائن ایجوکیشن سسٹم فار ایچ سسٹم اور ڈفرینٹ کیمپسز, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور یہ افورڈیبل ہو تاکہ ایک عام آدمی سے مراد میری اس وقت مڈل کلاس ہے, بیکاز یہ بھی ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کس پیرامیٹر کے اندر کام کر رہے ہیں. وہ افورڈیبل ہو تاکہ بچے ہمارے جو مڈل کلاس مین کلاس ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی, تو ان کے لیے ہم ایک اچھا لرننگ انوائرمنٹ بنا سکیں. اس سیشن میں جو ہمارا مین 4 سیشنز ہوں گے انشاءاللہ 40 منٹس ایچ کے, جس میں سے کوشش ہوگی کہ 30 منٹس میں بات پوری کر لی جائے اور 10 منٹس کوشچن آنسرز بھی رکھے جائیں جو کہ بیچ میں چلتا رہے گا. کہ ہم ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹرز کے رول کو سمجھیں, جو چیلنجز ہیں اس کو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں, پھر اس کے اوپر کیسے ریسرچ کی جائے, پھر سولوشنز موڈیفائی کیے جائیں. ہمارے ہاں جو ٹریننگ ہوتی ہے جنرلی ہم لوگ آکسفورڈ کے برٹش کاؤنسل کی ٹریننگ سیشنز لے کر ہم اس کو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ ہمارے کلچر کے مطابق نہیں. نتیجتاً ایشو یہی آتا ہے کہ آپ جتنا مرضی اچھا کورس کر لیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں ایشو آ جاتا ہے. تو وی وانٹ کہ ہم موڈیفائی کریں سولوشنز کو ایز پر یور انوائرمنٹ, آپ جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. ایک ہی سٹی کے اندر دے آر ڈفرنٹ انوائرمنٹ, ایک ہی سسٹم کے اندر ہر کیمپس کے اندر بھی انوائرمنٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہم سے مراد تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور ہم کیسے اپنے انفراسٹرکچر کو اور ٹیم کو اپ گریڈ کریں تاکہ وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. اب اس میں فائنینشیل آسپیکٹ تو ہیں ہی ہیں, لیکن زیادہ آسپیکٹ وہ ہیں کہ جو باقی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی گرومنگ کیسے کیا جائے, ان کو ٹرین کیسے کیا جائے, ان کو ایجوکیٹ کیسے کیا جائے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر. یاد رکھیں پاکستان میں جو ہمارے ہاں جو ٹریننگ ہوتی ہے زیادہ تر ٹیچرز ٹریننگ کی بات ہوتی ہے یا ٹرین دا ٹرینرز کی بات ہوتی ہے. اس میں بھی زیادہ تر جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ٹیچرز ہوتی ہیں, اور ٹیچرز میں بھی ہمارا زیادہ فوکس جو ہے انگلش کا ہے کہ صرف انگلش. آپ دیکھیں میکسیمم جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں وہ انگلش کے اوپر ہوتے ہیں کہ کس طرح انگریزی بندے کی امپروو ہو جائے, اسکول کی لک بہتر ہو جائے, یا بچوں کو ہم اٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم انگریزی اچھی سکھائیں گے. ایک ہے آپ انگلش کو پکڑ لیتے ہیں, اور دوسرا ہمارے یہاں ہوتا ہے سافٹ اسکلز کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے, جبکہ باقی بہت بڑی ڈومین ہے جو ٹیچرز کی جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ آپ کے پاس چلے بہت اچھا ٹیچر آ گیا, بہت اچھی بلڈنگ آ گئی, لیکن اس کو یوز کون کرائے گا, سپروائز کون کرے گا؟ وہ ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. دے آر ویری فیو ان نمبرز ایز کمپیئرڈ ٹو آل دا اسٹیک ہولڈر جو کہ انوالو ہیں اسکول کے سسٹم میں ایکیڈیمکس میں.
لیکن دوز آر ویری وائٹل. ان کے رول کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو آج ہمارا ٹاپک بیسیکلی اسی ایکڈیمک ایڈمنسٹریٹرز جو اسکول میں ہوتے ہیں ان کے اوپر ہے. آج تھوڑا سا ہم ریفریش کرتے ہیں کہ اسکول از لائک اے ویب. ٹھیک ہے نا؟ کوئی کینڈی مجھے بتا سکے گا جب ویب ہم کہتے ہیں اسکول کو تو آپ کے ذہن میں کون سی 2-3 باتیں ذہن میں آتی ہیں؟ بے شک آپ مائک آن کر لیں, کچھ کے میں نے مائکس انمیوٹ کیے تھے, اور کوئی اگر چیٹ باکس پہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہے کہ when we call school as a web تو اس سے مراد کیا ہے؟ السلام علیکم. السلام جی پلیز. میرے خیال میں اسکول کو ہم اس لیے ویب کہیں گے کیونکہ یہ انٹر لنکڈ ہے آپ کی سوسائٹی سے, آپ کی سوسائٹی میں موجود ہر چیز سے, اور خاص طور پہ ہر طبقے سے جو ہے اسکول جو ہے وہ لنک ہوتا ہے, تو اس لیے ہم اس کو ویب کہیں گے. بالکل. ایک دو کوالٹی بہن نے بتا دی کہ بیسیکلی آپ اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں جوائن کرتے ہیں, جیسے آپ کارپیٹ یا رگ بناتے ہیں تو آپ ڈفرنٹ دھاگوں کو جوڑتے ہیں, تو ایک تو آپ جوڑتے ہیں پوری تمام اسٹیک ہولڈرز کو. اس کے علاوہ ویب سے کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں آتی ہو جو اسکول سے بھی ریلیٹڈ ہے؟ السلام علیکم جی. یہاں پہ میں بتاؤں گی کہ ویب سے مراد یہاں پہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ایسے اتنا سمپل نہیں ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو. ماشاءاللہ زبردست. یہ ویب ہے بہت خوبصورت بٹ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ, اور کمپلیکیٹ جو چیز ہوتی ہے نا دیٹ از فریجائل آلسو. اسکول سسٹم از ویری ویری فریجائل. اٹس جسٹ لائک دا ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, ویری اسٹرانگ, لیکن 3 بول وہ الگ بات ہے, فقہی لحاظ سے ہم اس پہ نہیں جاتے, لیکن 3 الفاظ پہ وہ ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے. اسکول میں جو سب سے بڑی ایشو جو ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کوئی اسکینڈل نہ ہو جائے جس سے اسکول کا نام خراب نہ ہو جائے. تو اٹس اے ویری فریجائل, اگر ہم بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں, جو اونرز جس کو کہتے ہیں کہ یہ بزنس ہے, تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت فریجائل سسٹم ہے, بیکاز جو اس میں اسٹیک ہولڈر انوالو ہے, پیرنٹس, ان کی سب سے قیمتی کموڈیٹی جو آئٹم ہے جو ان کے بچے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. سو دے آر ویری ڈیلیکیٹ, دے آر ویری ویری فریجائل, اپنے بچوں کے متعلق بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. تو اسکول کے اندر سب سے بڑا پریشر یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ہمارے اسکول کا نام خراب ہو. تو اٹس اے ویری فریجائل, اور آپ اتنے زیادہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, ہر اسٹیک ہولڈر کی اپنی امپورٹنس ہے, وہ انٹروون ہے, وہ سارے اسٹیک ہولڈر, ہر اسٹیک ہولڈر کہیں نہ کہیں ہر بندے سے انوالو ہے, تو کمپلیکیٹڈ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک ویب کی طرح ہے. جزاک اللہ. نیکسٹ وی موو. اب ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں. جو ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے, وہ they act like a bridge. وہ ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, ایک انٹرنل. ایکسٹرنل میں پیرنٹس آگے, ایکسٹرنل میں آپ کی گورنمنٹ آ گئی, ایکسٹرنل میں آپ کا اونر آ گیا اسکول کا, ایکسٹرنل میں آپ کی کمیونٹی آ جاتی ہے, اور انٹرنل میں آپ کے پاس ٹیچرز ہیں, انٹرنل میں آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, ایکیڈیمک فیکلٹی ہے, ایڈمنسٹریٹو فیکلٹی ہے. ان سب کو اس نے جوڑ کے رکھنا ہے. یعنی یہ وہ بانڈ ہے جو ذرا سا ویک ہوا تو یہ ویب ٹوٹ جائے گا, یہ برج کمزور ہو جائے گا. تو اتنا امپورٹنٹ کام ہے اس ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر کا جس کو ہم ریئلائز نہیں کر پا رہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر کو آپ کہہ سکتے ہیں روح ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر کو اگر روح کو اگر جسم سے نکال دیں تو وہ پھر ایک ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے. تو سچ این امپورٹنٹ ٹاسک آف دی ایڈمنسٹریٹرز آر. اچھا, پی ایم او ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ آفس یا آفیسر. جو ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں تو بہت کم ہے, گنتی کے 3 سے 5 کے قریب ہوتے ہیں جنرلی, لیکن یہ دے ایکٹ ایز پی ایم اوز, پروجیکٹ مینجمنٹ آفس بناتے ہیں. پورا کا پورا سسٹم ان کی جو اسکیننگ سسٹم ہے اس میں سے گزرتا ہے. اگر یہ اپروو کریں گے تو وہ آگے چلے گا, نہیں کریں گے تو ڈیڈ لاک آ جائے گا. تو یہ اس طریقے سے بیسیکلی کام کرتے ہیں. اچھا, اس میں اب بڑا امپورٹنٹ رول ہے.
अगर हम देखें तो दो डंडियां जिसके दरमियान में वेब है, ये दो डंडियां बेसिकली आउटर या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, और जो वेब है वो इंटरनल स्टेक होल्डर है। अब इसमें से जो एक राइट पे स्टिक है या फाउंडेशन पिलर कह रहे हैं आप, जिसपे ये इमारत खड़ी है, वो है ओनर। ओनर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, उसके जहन में जो भी ख्याल है, हो सकता है वो रिलीजियस सेक्टेरियन टाइप का स्कूल बनाना चाहता हो सकता है वो प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहता हो सकता है वो चैरिटी बेस्ड हो, और हो सकता है वो हाइब्रिड हो कि स्कूल चैरिटी पे हो या इस्लामिक आइडियोलॉजी पे भी हो, लेकिन प्रॉफिटेबल भी हो, थोड़ा सा मेरा भी खर्चा हो जाए, और लेकिन ये इस तरह के स्कूल फिंगर टिप्स पे आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर लोग जो है वो स्कूल्स को एज अ बिजनेस इस्तेमाल करते हैं, जो ओनर्स होते हैं। बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पेरेंट्स हैं, विच आर दे आर वेरी सेंसिटिव। उसके बाद कम्युनिटी है जो इसमें इन्वॉल्व होती है, उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो आपका पूरा स्कूल जो है ना इन आउटर स्टेक होल्डर्स के ऊपर खड़ा होता है, जिसमें ओनर के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, जो पेरेंट्स हैं या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो डिफरेंट है। तो स्टेक होल्डर्स में, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में ओनर जो है वो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है। तो एक तो इन दोनों के दरमियान में ये वेब खड़ा होगा, स्कूल खड़ा होगा। अच्छा, अब जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर है वो बेसिकली ये वेब डिजाइन करता है, ठीक है कि नहीं? जो टीम है ना एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर, वो ये टीम डिजाइन करती है। अब इन लोगों ने ओनरशिप, जो ओनर होता है उसके माइंडसेट के मुताबिक बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ऑन बोर्ड लेना होता है, और फिर उसने स्कूल का वेब तैयार करना होता है। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही है। मैंने कहा मेरी बात आई होप आ रही है। मैं इंटरेक्टिव जरा मेरे लिए इजी होता है, साथ साथ अगर आप काइंडली कोई कमेंट कर दें। जी ठीक है। यस सर, क्लियर है। तो इस जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने जो इन्वेस्टर होता है उसको लेना है, उसकी माइंडसेट को समझना होता है। एंड मेजॉरिटी जो ओनर्स हैं दे आर नॉट प्रोफेशनल, वो दे मे बी होल्डिंग पीएचडी डिग्री इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, मे बी एमए एमएससी, ठीक है कि नहीं, उसके बाद पैसा होगा, लेकिन उसको स्कूल के सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज का, फ्रेजाइलनेस का नहीं पता होता। और इसने उनकी बातों को समझकर कि वो क्या चाहता है, और ओनर को हैंडल करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि उसके स्टेक्स होते हैं, तो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर को उतनी अथॉरिटी नहीं दे रहा होता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी असाइन कर रहा होता है लेकिन अथॉरिटी नहीं दे रहा। और ये सबसे बड़ा क्लैश होता है इस पूरे सिस्टम के अंदर कि ओनर जो है ना वो बेसिकली, अगर हम कहें कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर को जनरली चलने नहीं देता तो शायद गलत ना हो। हाँ, अब एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर ओनर के जो मेन स्टेक होल्डर है उसके मुताबिक पेरेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स को, कम्युनिटी को इस्तेमाल करता है, उनको लाता है उस पेज पर, और फिर जो है वो पूरे स्कूल का सिस्टम डिजाइन करता है, ठीक है कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज एक बहन है वो कह रही है आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आई होप जो हमने अभी पीछे बैकग्राउंड बनाया है, वी आर ऑन वन पेज। सिस्टर हुमैरा, यस, ओके, सो वी आर ऑन वन पेज। तो हमने समझा कि बेसिकली एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है, जो कि ओनर, मेजर स्टेक होल्डर जो एक्सटर्नल है उसके मुताबिक बाकी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके ये वेब बनाता है। अच्छा, अब ये स्कूल का वेब है क्या? अगर आप इसमें देखें तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं ये टीचर्स हैं, और जो लैटिट्यूड हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्कूल जो बनता है ये टीचर और स्टूडेंट के साथ मिलकर बनता है। फिर आप देखिए जो जंक्शन पॉइंट्स है, यहाँ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, आया होगी, पीटीआई हो गया, क्लर्क्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, ये लोग, ये आपके जंक्शन पॉइंट्स हैं जो टीचर और स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पहले से होमवर्क करके तैयार करके पूरा स्टेज मैनेज करते हैं। दे आर एट द बैकग्राउंड।
عموماً لوگ ان کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے اور ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹرز ان کی ٹریننگ بھی نہیں کرتے, جہاں بہت بڑا فلا آ جاتا ہے. اور جو بیچ میں سینٹر میں جو آپ کو مل رہے ہیں 2-3 سرکل, یہ ہیں ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹرز. سو اٹس سچ اے فریجائل ویب کہ آپ اسٹوڈنٹس جو وہاں بیسیکلی کچھ لینے آئے ہیں, ٹیچر جنہوں نے کچھ دینا ہے, انپٹ دینی ہے, ایڈمنسٹریشن جس نے انپٹ دینی ہے, ان سب کو ملا کے آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سو یہ از سچ اے ڈیلیکیٹ, بہت فریجائل اینڈ کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, بٹ دس کمپلیکیٹڈ سسٹم ہیز ٹو بی ویری سمپل. اور یہ ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر کا میجر رول ہے کہ وہ اس کو اتنا سمپل رکھے کہ چیزیں, کون سا ڈیسک بیسیکلی ڈیسیژن میکنگ کرے گا, کس کا مرض کس ٹیبل پہ جا کے اس کو شفا ملے گی. یہ ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر اس کمپلیکیٹڈ ویب کو اتنا سمپلیفائی کرنا ہے کہ یہ ایشوز حل ہو سکے. سو اب ہم آتے ہیں اگلی بات پہ کہ اسکول کے اندر ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر کیوں ضروری ہے. جی دیکھیں, اس سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اینی ون؟ جی کوئی اپنی انپٹ دینا چاہے؟ جی سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس جانتا ہے اور بہت زیادہ اس کو کمانڈ ہے اپنی چیزوں پہ کہ کیا چیز کس طرح چل رہی ہے. تو یعنی کہ نفس دیکھ کے پتہ کر سکتا ہے کہ کہاں پہ پرابلم ہے. دیکھیے اسکول جب کھلتا ہے نا, جی جی پلیز ایکسکیوز می, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں جو ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا, وہ اوور آل اسکول کا جو مطلب ہر چیز جو ہے اس کے ارد گرد ایوالو کرتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک جب آپ نے اسکول کھولا ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہیں کہ ہم نے بچوں کو کس طرح کی اور کیسی ایجوکیشن دینی ہے اور ان کو کیسے سٹیزنز فیوچر میں بنانا ہے. تو ایکیڈیمک جو ہے, جو اس کے مین گولز جو ہوتے ہیں, اس سے ان کو اچیو کرنے کے لیے ہر چیز کو اکارڈنگلی, جسے کہتے ہیں نا, پلان کرتا ہے اور مینج کرتا ہے. ایگزیکٹلی. ہر وقت وہ سینسٹیو ہوگا, وہ نفس کے اوپر اس کا ہاتھ ہوگا کہ اس وقت میرے اسکول کے اندر جو ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈر ایکسٹرنل امپیکٹ ڈال رہے ہیں. دیکھیں ایکسٹرنل جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے, اسکول کے اوپر پریشر ڈال رہا ہوتا ہے. آپ نے انٹرنل اسٹیک ہولڈر کی مدد سے اس اسکول کوئی آپ نے آؤٹ پٹ لوگوں کو دکھانی ہے, جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم لوگ کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے پرومسز کر جاتے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارا جو اسکول کا پورٹ فولیو ہوتا ہے یا ویب پیج ہوتا ہے, کہ ہم مارکیٹنگ میں اتنے بڑے بڑے پرومسز کر جاتے ہیں جو ہم پورے نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس نے, اور پلس جب اسکول کے اندر آپ موجود ہیں, فار ایگزامپل آپ کے پاس اسکول میں ایزیوم کریں 20 ٹیچرز ہیں, اسکول ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ ذہن میں اس کے ہوتا ہے آج پتہ نہیں کون سی ٹیچر غائب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسکول ایڈمنسٹریٹر کے ذہن میں ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن معلوم نہیں کیا ہوگی. اب پاکستان کے اندر جو بیسیکلی چیلنجز ہیں ہمارے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ سیشنز میں بات بھی کریں گے. ویدر کے اوپر اس کا ایشو ہوتا ہے, وہ اس کو لا اینڈ آرڈر کے اوپر وہ بات کر رہا ہوگا. ٹیچر کے اپنے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں تقریباً 90% ٹیچرز ہیں, فیمیلز ہیں. وہ فیمیل ٹیچرز کے اپنے گھر کے اندر بہت سارے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایشوز وہ اپنے ذہن میں بیگ پیک کر کے پورا کا پورا اسکول لے کر آ رہی ہوتی ہے. اب وہ ان ایشوز کے ساتھ بچوں سے انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, جہاں پہ پھر کارپوریٹ پنشمنٹ کے اوپر بھی بات آ جاتی ہے. وہ انشاءاللہ ہم ایک الگ سیشن میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر نے بچوں کے اوپر بھی ہاتھ رکھنا ہوتا ہے کہ آج بچے کس انداز میں آئے ہیں, کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہے, ٹیچرز کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, ایڈمنسٹریٹرز کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. ایک بندہ بھی اگر غلط انداز سے کسی بھی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کرتا ہے, اس کی رپورٹ فوراً پی ایم او آفس میں آتی ہے, ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر کے پاس آتی ہے. اس کا کام ہے کہ وہ سینسٹیو ہو, ہر چیز پر اس کی نظر ہو, ہر بندے کی, ہر اسٹیک ہولڈر کی نفس کے اوپر ہاتھ ہو, تاکہ اس کو پتا ہو کہ ایشو کیا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا,
अब सिर्फ उसने नफ्स को नहीं देखना, उसने उसकी तरफ सारे स्टेक होल्डर देख लो। ओनर भी स्टेक होल्डर के, ओनर भी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर से बात करेगा जी। फॉर एग्जांपल उसका काम बिजनेस, अगर बिजनेस मॉडल है तो वो कहेगा भी प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप मुझसे खर्चे करवाए जा रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, प्रॉफिट ही नहीं दे रहे आप मुझे। जो टीचर है उसके अपना जी कि मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका अपना बड़ा इशू है कि जो स्कूल के अंदर टीचर टाइम पे नहीं पढ़ा रही, या होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है, या टीचर की बच्चों के आपस में डिसिप्लिन इश्यूज बड़े आ रहे होते हैं। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर जो सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, किसी कुर्सी की पाया टूट गया, कहीं कील निकल आई, अब ये सारे जो इश्यूज होते हैं ये सारे के सारे पीएमओ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास आ रहे होते हैं। सो अगर तो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर इफेक्टिव है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, ही इज अप्रोचेबल, तो सारे इश्यूज उसके पास आके हल होंगे। और अगर वो हल नहीं कर रहा, अगर स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उस स्कूल में पॉलिटिक्स की इंतहा होगी, डिससेटिस्फैक्शन का एलिमेंट सबसे ज्यादा होगा। पेरेंट्स की क्रिबिंग जो हमें पीटीएम में मिलती है वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी, और इसमें मेजर रोल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर का होता है कि उसकी नफ्स पे हाथ नहीं होती, प्लस वो अप्रोचेबल नहीं होता, डिसीजन नहीं कर पा रहा हो। ठीक है कि नहीं? तो आप देखें स्कूल में सबसे ज्यादा क्रिबिंग जो होती है वो टीचर्स की अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के होती है। तो ये इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल। तीसरा जो उसका रोल है कि उसने इन तमाम स्टेक होल्डर्स को एज अ टीम लेके चलना है। वो ओनर जिसका इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में है उसको भी टीम का ऐसा बनाना, वो पेरेंट्स जो पैसे दे के डिमांड करता है कि मुझे इसका बाय प्रोडक्ट बहुत अच्छा चाहिए, उसको भी उसने लेके जाना है। वो बच्चा जिसको जबरदस्ती माँ पढ़ा रही है या बाप पढ़ा रहा है, वो आज आना नहीं चाह रहा था, वो कहते मैंने टीवी देखना है, या कजन्स आए हुए हैं वो पढ़ने नहीं चाहता, वो स्कूल में माँ बाप छोड़ गए हैं, वो पढ़ना नहीं चाह रहा, क्लास में टीचर पढ़ा रही है और वो सुनने को तैयार नहीं है, उस बच्चे को भी उसने संभालना है। तो ये पूरा जो वेब है उसको एज अ टीम उसने लेके चलना है। तो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली हर चीज के पीछे उस बंदे की नफ्स, उसके पीछे उसका डिसीजन, और वो जो स्पिरिट सबको कंबाइन करने की है, वो सब इसमें इन्वॉल्व होती है। आउटपुट क्या है? सॉरी ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं आज के सेशन में कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि इस चीज को समझ सके, ताकि अगले सेशंस में हमारे पास एक फाउंडेशन बन सके, बैकग्राउंड हो, ताकि हम मजीद इस चीज को जो हमारे इश्यूज हैं उनकी तरफ हम जा सकें। इस पिक्चर को देख के कोई काइंडली कमेंट कर सके? जी प्लीज, एनीवन? एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर की आउटपुट क्या होगी? जी देखिए, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर ने एक खूबसूरत वर्केबल प्रैक्टिकल एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना होगा। ठीक है जी? उस बंदे की क्लाइमेट के ऊपर भी नजर होती है। क्लाइमेट से मुराद है पूरे साल का क्लाइमेट क्या होगा। उस क्लाइमेट को बनाने के लिए उसने समर वेकेशंस के अंदर, अगर स्कूल मैट्रिक तक है तो 13 साल का करिकुलम वहां मौजूद होना चाहिए, जो मेजॉरिटी स्कूल्स में नहीं होता। उस समर वेकेशन के अंदर उसने सिलेबस को बनाना है जो एनुअल होगा, उसके अंदर क्या टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाएगी, ये समर वेकेशन के टास्क। उसके अंदर उसने टीचर्स की हायरिंग, रिजर्व्स, पूल बना के रखना होगा। उसने उन दिनों के अंदर स्कूल की सारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी है। ठीक है कि नहीं? तो पूरे क्लाइमेट के ऊपर आएगा। जब स्कूल स्टार्ट होगा तो वो वेदर के ऊपर आएगा, क्या ह्यूमिडिटी है, स्पीड है, उसके मुताबिक उसका टाइम टेबल रोजाना ऑल्टर होगा। हम जानते हैं टाइम टेबल सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि कोई पता नहीं किस वक्त कौन सी टीचर गायब हो जाए।
کوئی پی ٹی آئی نہیں آیا کسی وجہ سے, ڈیتھ ہوگی جی میرے رشتہ دار ہے میں نہیں آ رہا ہوں, آپ نے اس کے 3 پیریڈ رکھے ہوتے ہیں, اب عذر آپ کیا کریں, ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں, اب ایگزام میں کیسے آپ کریں. یہاں تک کہ مارننگ اسمبلیز کے لیے عموماً ہمارے ہاں رواج ہے کہ ٹیچرز کو ٹائم نہیں دیا جاتا کہ آپ کے لاسٹ 2 پیریڈ یا پہلے 2 پیریڈ آپ کے پاس ہیں, آپ بچوں کو تیاری کرائیں. اب وہ بیسیکلی تو پیریڈ ہو رہا ہوتا ہے اردو اور انگلش کا, وہ ٹیچر ریکویسٹ کرتی ہے کہ کہہ یہ 2 پیریڈ مجھے دے دیں, میں بچوں کی مارننگ اسمبلی کی تیاری کرانی. یہ سب اسکول ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے کہ وہ فیسلیٹیٹ کرے اپنے ٹیچرز کو. سو اس نے ایک اتنا خوبصورت لرننگ انوائرمنٹ بنانا ہے جہاں پہ وہ ڈیلی, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ رہی ہے. دیکھیں مارننگ کے ٹائم پہ سب سے زیادہ اسکول کے اندر ہیسل چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا آج کون سا کتنے ٹیچرز آئیں گے, کتنے ایڈمنسٹریٹرز آئیں گے, اگر آپ نے پالیسیز صحیح نہیں بنائی. لیکن پالیسیز ہوں گی بھی تو انسان ہے, کوئی بھی ایشو کسی کا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو اسکول میں اگر آپ دیکھیں مارننگ کا ٹائم اور شروع کے 2 پیریڈ بہت ہیوی ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کا بریک کا ٹائم ایک ہیوی ہوتا ہے, بیکاز وہ ٹائم فری ہوتا ہے تو ٹیچرز آتی ہیں اور آپ اپنے ایشوز شیئر کرتی ہیں, اور چھٹی کے پیک اپ ٹائم. یہ ٹائم تو ہوتا ہے جو انٹرنل سٹیک ہولڈرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور پرنسپل ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹرز جو ہے ان کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہو. باقی جو ٹائم ہوتا ہے جنرلی وہ اسکول کی ایڈمنسٹریشن اور ٹیچر پیرنٹس ان کے لیے استعمال ہوگا. ان سب کو لے کے ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر نے اسکول کے اندر ایک خوبصورت لرننگ انوائرمنٹ بنانا ہے جہاں تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز, چاہے آؤٹ سائڈر ہے اس کا امپیکٹ بھی پازیٹیو آئے, جو انٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی آؤٹ پٹ بھی پازیٹیو آئے, اور وہ جو آپ نے ویدر فور کاسٹ کی تھی یعنی 13 ایئرس کا کریکولم بنایا تھا اس کے اوپر آپ کی نظر ہو, آپ کا سلیبس اس سے الائنڈ ہو, آپ کی ٹیکسٹ بک اس سے الائنڈ ہو, آپ کی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. یہ اس پہ بہت ویک ایریا ہے ہمارے اسکولز کے اندر کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا ہاتھ ہو جاتا ہے, لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو نہیں سمجھا جاتا. تو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا بیسیکلی ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر وہ اسکلفل آفس ہے جو بڑی محبت کے ساتھ, بڑی پیار کے ساتھ, بڑے پروفیشنلزم کے ساتھ, بڑے سینسٹیو ہو کر ہر چیز پر نظر رکھتے ہوئے اپنا پروڈکٹ تیار کرتا ہے. ابھی میں نے کوشش کی ہے, یہ کافی بڑا ٹاپک ہے لیکن اس کو کس طرح کوزے میں بند کیا جائے. We will start with the question answer sessions because ابھی 30 منٹس ہو گئے, 10 منٹ ہے. تو کائنڈلی کسی کا کوئی کوشچن, کوئی کیوری ہو تو you may ask please. السلام علیکم سر, میں آپ کی ساری بات یہ سن رہی تھی, لیکن ابھی موسٹلی ہمارے اسکولس میں یہ ہوتا ہے کہ اکیڈیمک کوآرڈینیٹر کا نام ایک کو دیا جاتا ہے اور ایک کو ایڈمن کوآرڈینیٹر کا. یہ جو ایشوز ہیں, کیونکہ میں نے دونوں سیٹس پہ کام کیا ہے, تو جو اکیڈیمک ہیڈ ہوتا ہے وہ ساری جتنی بھی ریلیٹیو ٹو اکیڈیمکس چیزیں ہوتی ہیں, افیئرس جتنے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ آپ نے بالکل کہا کہ یہ بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے اور اس کو ہر طرف دیکھنا ہوتا ہے. لیکن ابھی اسکول نے برڈن کم کرنے کے لیے ایک ایسے جاب بھی کر لی ہوئی ہے کہ اس میں وہ جس طرح یہ ہوتا ہے کہ انٹرا اسٹرکچر کی کوئی بات ہو, انفرا یعنی کہ کوئی توڑ پھوڑ ہو یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں, باہر کے جو وینڈرز وغیرہ ہوں, اور دوسری طرح کے مطلب لوگوں کو ڈیل وہ کر رہا ہوتا ہے. مینس کہ دیر آر 2 آفس ان 1 اسکول. تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اکیڈیمک ہم لوگ اس کی ایک تعریف کرتے ہیں, مینس کہ ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں اکیڈیمک کی, اور ایک اس کی ایڈمن کی دیتے ہیں, تو کیا یہ دونوں اب دو وہ پارٹ نہیں ہوگی جو اسکولس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر کی ٹرمینالوجی تو یونیورسٹی لیول پہ استعمال ہوتی ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ اسکول میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ اگر 3 بندوں کا جنرلی ہم نام دیتے ہیں, کوآرڈینیٹر, وی پی اور پرنسپل. یہ 3 بندے وہ ہوتے ہیں جو میجر سٹیک ہولڈر اونر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے خواب کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو ریپلیس کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر سٹیک ہولڈر پہ نظر ہوتی ہے. اچھا,
इन तीनों ने एक दूसरे को रिप्लेस करना है. इनको कोई और बंदा रिप्लेस करेगा तो वो काफी ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा. ठीक है कि नहीं? अच्छा, इन तीनों ने क्या करना है कि इन तीनों ने सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स को नहीं, हमने बात की थी वेब की. यहां पे हमने बात की थी कि लॉन्गिट्यूड टीचर्स हैं, लैटिट्यूड स्टूडेंट्स हैं, और जो खूबसूरत से आपको जंक्शन पॉइंट्स नजर आते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन है. अब आप देखिए होता क्या है. मेरी थोड़ी सी रिसर्च की तरफ रुझान है, तो मैं जहां मौका मिलता है मैं स्कूल्स में वैसे जाके रिसर्च भी करता हूं, देखता भी. अब इस्लामिक स्कूल्स की अगर आप में से कोई टीचर यहाँ पे इस्लामिक स्कूल में, किसी की भी नाम ले लें, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन कोई ना कोई अगर आप में से है, आपका सबसे पहला बंदा जो स्कूल को रिप्रेजेंट करता है वो कौन है किसी भी स्कूल का? एनीवन? जो सबसे पहला बंदा किसी भी स्टेक होल्डर को मिलता है वो कौन होता है? एकेडमिक हेड ही होता है. सबसे पहला बंदा चौकीदार होता है. अच्छा, जो गेट पे खड़ा होता है. आप इस्लामिक स्कूल के चौकीदार को देख रहे, अमून वो सलाम भी नहीं करेगा. ठीक है कि नहीं? अब देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन वो चौकीदार इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. आप इस्लामिक स्कूल कह रहे हैं और वो बंदा सलाम ही नहीं करता, वो बच्चे को स्माइल करके बात ही नहीं करता. The academic administrators are those जो academic faculty और administrative faculty को मिला के चलती है. हमारे यहाँ क्लर्क का ऑफिस के ऊपर कोई काम नहीं होता, कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं करता. अब बच्चा जाता है, अमूमन बच्चे क्लर्कल ऑफिस से जाते हुए जान छुड़ाते हैं कि बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं. क्या हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं? आप आया को देख ली. ठीक है कि नहीं? अब एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली वो लोग हैं जो इन सब स्टेक होल्डर्स को मिला के काम करते हैं. तो अगर हम इस टर्मिनोलॉजी को अगर हम पॉइंट करें तो हम कहेंगे ये वो लोग हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं, जो एकेडमिक फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टी के दरमियान में ब्रिज का काम करते हैं. दे आर लाइक अ बैकबोन. ठीक है कि नहीं? वो विजिबल भी होते हैं और विजिबल नहीं भी होते. उनकी हर बंदे के ऊपर नजर होती है, और अगर नहीं है तो दोज विल नॉट बी इफेक्टिव एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर. आई होप किसी हद तक बात क्लियर होगी. जी, एनी अदर क्वेश्चन? अगले सेक्शन में हम इंशाल्लाह स्टेक होल्डर्स के ऊपर बात करेंगे, ताकि स्टेक होल्डर्स के माइंडसेट्स को समझा जाए. अगेन रिमेंबर, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. कोशिश करेंगे कि मुख्तसर बात करें और चीजों तक पहुंचे कि हमारे इश्यूज क्या है. TTF जो टीचर ट्रेनिंग फर्म है, हमारी कोशिश ये है कि हम आपको एक आइडियल एनवायरनमेंट की बात ना करें. वी शुड एक्सेप्ट. देखें, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद क्या होता है कि इश्यू को आइडेंटिफाई किया जाए. अगर हम इशू को आइडेंटिफाई से ही नहीं करेंगे तो क्या हम उसका सलूशन दे सकेंगे? आप में से ज्यादातर लोग टीचर्स रहे होंगे और अब एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे होंगे. सबसे ज्यादा क्लेमिंग आपकी किस ऑफिस के अगेंस्ट होती है? और हम कहते हैं वो डिसीजन मेकर है, फैसिलिटेटर है, वो तो बॉर्न है. मेजॉरिटी टीचर्स पॉलिटिक्स का हब एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को समझते हैं. मेजॉरिटी के इश्यूज या जान का फायदा है कोई नहीं, की जाके करना है, मसला तो हल नहीं होगा. उन्होंने सुननी नहीं है. ठीक है कि नहीं? तो कोई और क्वेश्चन किसी का? आई होप मैं तक बात सर, मेरा एक और क्वेश्चन है सर. सर, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इस वाले टॉपिक में. बड़ा ब्रीफ कीजिए ताकि मैं भी जवाब दे सकूं. हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि ये जो इसके लिए रूल और प्रोसीजर्स हम बना लेते हैं ना, तो बड़े इजी हो जाते हैं.
جب اگر کوئی اکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اپنے کچھ رولز بنا لیتا ہے, پروسیجرز ہوتا ہے, اس کو فالو کروانا ہوتا ہے. بات کی رب کائنات نے قرآن دے دیا, حدیث دے دی, ایک ویڈیو دے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیا ہم اس کو استعمال کر سکے؟ دیکھیں سسٹم کوئی برا نہیں ہوتا, ایشو ایگزیکیوشن میں آتا ہے. اکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر کا کام ہی ڈیسیژن میکنگ اور اسسٹ کرنا ہے, کیا وہ کر رہا ہے یہ کام؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایشو تو یہی آ رہا ہے نا کہ وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا, اور نتیجہ پھر آپ کو وہ رزلٹ ہی ملتے. وی کین ڈسکس دیز تھنگ کائنڈلی. اپنے گروپ کے اندر آپ ضرور آج کے ٹاپک کے اوپر جو کوشچنز ہوں آپ شیئر کیجئے گا. ابھی انشاءاللہ بس ٹائم کلوز ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اس ڈسکشن کو ہم واٹس ایپ کے اندر لے کے چلیں گے. اگلا سیشن انشاءاللہ اسی ٹائم پہ سنڈے کو ہوگا, اور اس کے اندر جو اگلا ٹاپک ہو اس کے کوشچنز بھی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. تو اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں کائنڈلی, اپنی کیوریز شیئر کریں. We will try to find a solution to them. لیکن remember, it will be a tailored